السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگوں کی نظر میں پاگل تھا، پیشے کے لحاظ سے پروفیسر تھا، مگر اس نے اچانک سے ملازمت چھوڑ دی اور ہاتھوں سے سویٹر بننا شروع کر دیا۔ وہ سویٹر یا جرسی بن کر مختلف سکولوں کالجز میں جاتا اور غریب طلباء کو تحفہ دیتا۔ آج اسے 35 سال قبل اس نے یہ کام اپنی جوانی میں شروع کیا تھا اور بڑھاپا آ چکا تھا۔ سویٹر اور جرسیاں بنتے بنتے اس کے ہاتھوں میں ریشہ آ چکا، نظر کمزور ہو چکی تھی، مگر اپنا کام وہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اس کو محض اس لیے پاگل قرار دے دیا کہ اس نے پروفیسر والی ملازمت چھوڑ کر سویٹر اور جرسیاں بننا شروع کر دی تھیں۔ مگر ہائے افسوس، لوگوں کی سوچ پر کسی نے بھی پروفیسر صاحب سے اس کام کی وجہ نہ پوچھی، اور حیرت کی بات تھی کہ ان کو پاگل کہنے والوں میں اکثر آج بھی اپنے بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، اور پروفیسر صاحب نہ صرف بچوں کو مفت تعلیم دیتے بلکہ جرسیاں اور سویٹر بھی تحفے میں دیتے تھے۔ مجھے جب پروفیسر صاحب کے بارے میں پتہ چلا تو میں ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس سرگودا کے دور دراز ایک گاؤں پکھوال پہنچا اور ان سے ان کی روداد سنی۔ ان کی روداد سن کر رو پڑا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، روز محشر اللہ تعالیٰ کو بتانا، تیرے ایک گناہ گار بندے نے مجھے پہچان لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا میں دنیا والوں کا نہیں اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں۔ آپ بھی سنیے پروفیسر صاحب کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام رضوان ہے، میرا تعلق ضلع جہلم کے گاؤں ہرن پور سے تھا۔ میرے آباء و اجداد وہاں سے اٹھ کر میانی میں آباد ہوئے اور بعد ازاں پکھوال منتقل ہو گئے۔ میری پیدائش پر میرے والد صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے استاد بنائیں گے، کیونکہ تب میرے گاؤں کے قریب نہ کوئی سکول تھا نہ کوئی استاد، لہٰذا میرے والد صاحب صبح مجھے گدا گاڑی پر بٹھاتے، شہر میں موجود سکول میں چھوڑتے، وہیں سے جانوروں کے لیے چارہ لینے چلے جاتے۔ چونکہ جانور بہت زیادہ تھے، چارہ بناتے بناتے میری چھٹی کا ٹائم ہو جاتا۔ واپسی پر گدا گاڑی پر چارہ ڈال کر لاتے، مجھے سکول سے لے کر چارے کے اوپر بٹھاتے اور گھر لے آتے۔ گو کہ میرے والد صاحب پڑھے لکھے ہوئے نہ تھے، مگر اس کے باوجود وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتے اور مجھ سے سبق سنتے۔ شروع میں مجھے علم نہیں تھا کہ میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جب پرائمری پاس کرنے کے بعد مجھے علم ہو گیا کہ میرے والدین تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں سکول سے جو کچھ پڑھ لکھ کر یا سیکھ کر آؤں وہ اپنے والد اور والدہ کو بھی پڑھاؤں گا۔ میں نے ان کی بات مان لی، کیونکہ مجھے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو الگ الگ بتانا، سمجھانا اور پڑھانا پڑتا۔ اس وجہ سے ایک تو میرا سارا وقت گھر میں والدین کے سامنے گزرتا، اور دوسرا والدین کو سمجھاتے سمجھاتے مجھے خود سکول کا سارا سبق یاد ہو جاتا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ میں نے اپنی BSc مکمل کی تو ساتھ ہی تحصیلدار کی ملازمتیں آ گئی۔ میں نے درخواست دی اور مجھے ملازمت پر رکھ لیا گیا، مگر والد صاحب نے مجھے یہ ملازمت کرنے سے روک دیا۔ میں نے MCS میں داخلہ لیا اور ساتھ ساتھ مختلف ملازمتوں کے لیے درخواست دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار میں اسسٹنٹ کمشنر بھی منتخب ہوا اور پولیس میں ASI کی جاب کا بھی اہل ٹھہرا، مگر میرے والد صاحب نے اجازت نہ دی۔ خیر پھر پروفیسر کے لیے ملازمت کا موقع آیا، میں نے اپلائی کر دیا اور الحمدللہ میں منتخب ہو گیا۔ اس دن میرے والد صاحب نے ایک جانور ذبح کر کے پورے گاؤں والوں کی دعوت کی۔ سب لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے میری پہلی پوسٹنگ وہاڑی کے ایک کالج میں ملی۔ بعد ازاں کچھ سال لگا کر میں سرگودا امبالہ کالج میں آ گیا۔ امبالہ کالج میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد سیاسی بنیادوں پر میرا عارضی ڈیوٹی گجرانوالہ لگا دی گئی۔ وہاں کے پرنسپل صاحب انتہائی کرپٹ اور اثر و رسوخ والے تھے۔ کرپشن میں اس قدر تک ماہر تھے کہ انہوں نے کالج کے تمام اسٹوڈنٹ کو پابند کیا ہوا تھا کہ شوز، کتابیں، کاپیاں اور یونیفارم ایک مخصوص دکان سے لینے ہیں، اور اسٹوڈنٹ یہ سب چیزیں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور تھے۔ جو بغیر یونیفارم کے کالج آتا اسے کلاس میں نہ بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ اگر 3 دن تک یونیفارم یا متعلقہ چیز اس مخصوص دکان سے نہ خریدتا تو اس کا نام خارج کر دیا جاتا تھا۔ میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ جو انتہائی غریب اور سفید پوش گھرانے سے تھا، سردیوں کے موسم میں اس کے پاس کالج یونیفارم والی جرسی لینے کے پیسے نہ تھے اور کسی دوسری جرسی کو پہن کے کالج آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک بار سخت سردی میں وہ لڑکا گھر میں پڑی دوسری جرسی پہن کر آیا تو پرنسپل صاحب کے حکم پر میں نے اسے کلاس سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ سارا دن سخت سردی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے وہ بچہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں فوت ہو گیا۔ جب مجھے بچے کی موت کی خبر ملی
اور موت کی وجہ پتہ چلی تو میں اپنے آپ کو بچے کا قاتل سمجھنے لگا۔ میں نے پرنسپل کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بچہ بغیر یونیفارم کے کلاس میں نہیں لے سکتا۔ پرنسپل صاحب نے سختی دکھائی تو میں نے ملازمت چھوڑ دی اور بچوں کے لیے کالج یونیفارم جیسی جرسیاں اور سویٹر بن کر ان کو دینے لگا۔ میں بہت عرصہ گجرانوالہ میں رہا مگر پھر میں اپنے گاؤں منتقل ہو گیا۔ یہاں پہلے ٹائم اور رات کو سونے سے پہلے میں سویٹر بنتا ہوں۔ پچھلے ٹائم کالج، یونیورسٹی اور سکول لیول کے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں نے قرب جوار کے سکول، کالج کے یونیفارم جرسی جیسے دھاگے لے رکھے ہیں اور تمام سفید پوش گھرانے جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کی فہرست میرے پاس موجود ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو جرسی نہ خریدنی پڑے کیونکہ میں اکیلا آدمی سسٹم سے لڑ نہ سکا، مگر میں اس کرپٹ نظام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور مجھے یقین ہے مجھ سے پڑھ کر جانے والا کوئی بھی انسان اس نظام کا حصہ نہیں بنے گا بلکہ اس متوازی چلے گا۔ جب میں ملازمت چھوڑ کر آیا اور سویٹر بننا شروع کر دیا تو کسی نے مجھ سے ملازمت چھوڑنے یا سویٹر بننے کی وجہ نہ پوچھی بلکہ مجھے پاگل کہنے لگے اور قرب جوار کے گاؤں میں بھی مشہور کر دیا۔ مگر میں پھر بھی شکر الحمدللہ کہتا ہوں کہ کوئی بچہ محض سردی کی وجہ سے نہیں مرا۔ اگر کوئی مر جاتا تو ان کو سمجھ آ جاتی پروفیسر پاگل نہیں، فرشتہ صرف انسان ہے۔ اتنی بات کے بعد پروفیسر صاحب رونے لگ گئے اور ان کی اچھائی دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نیک کاموں اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔